بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت اللہ شاہ آبادی جن کی قبر شہر رے میں حضرت شاہ عبد العظیم کے روضے کے پاس ہے، آپ کبھی وہاں پہ جائیں تو ایک فاتحہ وہاں پہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ بہت پہنچے ہوئے آدمی تھے آیت اللہ شاہ آبادی۔ تو جو دوسرے استاد تھے ان کے ایک شاگرد کا یہ واقعہ ہے۔ تو وہ شاگرد کہتا ہے کہ میں اپنے گھر میں سو رہا تھا، اگر آپ کے ذہن میں ہو پرانے زمانے کے جو گھر ہوتے تھے اس میں بیچ میں ایک صحن ہوتا تھا اور اس کے چار طرف پہ کمرے بنے ہوئے ہوتے تھے، اس طرح سے گھر ہوا کرتے تھے۔ تو جوائنٹ فیملیز ہوتی تھیں اس لیے ہر فیملی کے پاس ایک کمرہ ہوتا تھا اس طرح۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں سو رہا تھا رات کو تو مجھے بہت سخت کسی کے رونے کی آواز آئی، بہت زیادہ کوئی چلا چلا کے رو رہا ہے جیسے، تو مجھے وہ آواز آئی۔ تو کہنے لگا کہ میں پریشان ہو کر اپنے کمرے سے باہر نکلا، تو میں کمرے سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا جیسے میرا گھر چینج ہو گیا، میرا گھر چینج ہو گیا ہے، وہ بہت بڑا ہو گیا ہے اور اس میں دور دور کمرے ہیں۔ تو کہنے لگا یہ کیا ہو گیا میرے گھر کو، میں پریشان تھا لیکن مجھے اس کی چلانے کی آواز آ رہی تھی، تو میں ایک کمرے میں مجھے احساس ہوا جیسے وہاں سے چلانے کی آواز آ رہی ہے۔ تو کہنے لگا کہ میں اس کی طرف گیا، تو پرانے زمانے میں اگر آپ کو یاد ہو دروازے ہوتے تھے جن میں ذرا سی جگہ باقی رہ جاتی تھی بہرحال۔ تو وہ کہنے لگا کہ دروازہ بند تھا، میں نے کھٹکھٹایا کسی نے کھولا نہیں، لیکن میں دروازے میں سے جھانک کر دیکھا تو بڑا عجیب ایک منظر دیکھا، بہت ایک عجیب منظر۔ اور وہ منظر میں نے دیکھا کہ ایک آدمی زمین کے اوپر لیٹا ہوا ہے جس کی شکل مجھے نظر نہیں آ رہی ہے، اور اس کے سینے کے اوپر ایک پتھر ہے اور وہ پتھر اتنا بڑا ہے کہ وہ چھت تک گیا ہوا ہے۔ تو ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، اس کے سینے کے اوپر ایک چٹان راک ٹائپ کی ہے اور وہ اتنا بڑا پتھر ہے کہ اس کے سینے سے شروع ہو کر چھت تک آیا ہوا ہے، اتنا بوجھ کے نیچے وہ کرش ہو رہا ہے۔ اور اس کے سر کے اوپر دو بندے کھڑے ہیں اور وہ لوہے کی راڈز اس کے سر پہ مار رہے ہیں۔ کہنے لگا میں نے یہ عجیب منظر دیکھا تو میں پریشان ہو گیا اور میں نے چلانا شروع کیا ان تینوں کو، جو نیچے تھا اس کو بھی بلایا اور جو دو مار رہے تھے اس کو بھی بلایا، اور کبھی میں اس کو بولتا تھا کہ تم کون ہو اور کبھی ان دونوں کو بولتا تھا تم کیوں مار رہے ہو اس کو۔ کہنے کا کسی نے میری نہیں سنی، میرا خوف سے بہت زیادہ حالت خراب ہو گئی، اور اس کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گیا اور میں خوف کے مارے اللہ کو یاد کرنے لگا۔ اس دوران میں دوبارہ میری آنکھ لگ گئی اور میں دوبارہ سو گیا۔ کہنے لگا کہ میں فجر سے تھوڑی دیر پہلے اٹھا تو وہ آواز نہیں آ رہی تھی، کمرے سے باہر نکلا ڈرتے ڈرتے تو دیکھا گھر بھی اپنی جگہ کے اوپر واپس آ گیا تھا، صحیح ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بعد کہنے لگا کہ میں نے جلدی جلدی نماز شب پڑھی، فجر پڑھی، اور اس کے بعد استاد کے پاس گیا اور استاد سے جا کر پوچھا کہ استاد یہ میں نے کیا دیکھا ہے؟ تو استاد نے کہا کہ یہ بندہ کل رات دنیا سے فوت ہو رہا تھا، یہ اس کی موت کا لمحہ تھا۔ کہا تم پہچان سکتے ہو کہ وہ کون تھا؟ کہنے لگا مجھے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ میرا ایک جاننے والا مثلا تہران میں رہتا ہے، یہ بندہ قم میں رہتا تھا۔ کہا میں ایک جاننے والا تہران میں رہتا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ وہ آدمی ہے۔ کہا معلوم کرو، اس کی خبر کرو۔ تو اس کی خبر کی تو اس کو پتا چلا کہ بالکل اسی رات اس نے جان دی تھی۔ تو اس نے استاد سے پوچھا کہ استاد اس کی جان اتنی سخت کیوں گئی تھی؟ تو انہوں نے استاد نے بتایا کہ یہ سمبولک تھا، اصل جو تھا وہ تم اور میں نہیں دیکھ سکتے تھے، یہ بھی سمبولک تھا، اور یہ اس وجہ سے تھا کہ اس کے اوپر بہت سارے حق باقی تھے لوگوں کے۔ جان اس طرح نکلتی ہے اگر حق باقی رہ جائے۔ ہم نے دین کی اتنی ڈیپتھ سوچی ہے کیا؟